نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فقیر طارق محمود القاسمی النقشبندی. دنیا ایسے مقام پر پہنچ گئی ہے اور ہمارا نفس ہمارا اتنا مضبوط خدا ہے کہ ہم نے حقیقی رب کریم کو، اس کی توحید کو، اس کی وحدانیت کو جھٹلا دیا، اور ہم دنیا پرستی میں ایسے شکار ہوئے کہ آج ایک شخص توہین رب کر رہا ہے، توہین رسالت کر رہا ہے، اولیاء اکرام کی توہین کر رہا ہے، بزرگان دین کو گالیاں دے رہا ہے، لیکن اس کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. اور جب اس شخص پر FIR کٹائی گئی تو ایک جہان اٹھ کر شروع ہو گیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کی تھی تو اس لیے اس کے اوپر یہ FIR کٹی ہے. FIR نبی علیہ السلام کے عاشقوں نے کروائی ہے اور قانون کے لیے کروائی ہے کہ وہ اس پر چارہ جوئی کرے، اس بندے کو گرفتار کرے، اس پر مقدمہ چلایا جائے. تہاں تمام کے تمام صحافی اٹھ کے پتہ نہیں کون کون کس اینٹ سے نکل کے آ گیا اور وہ شروع ہو گیا. میں ان تمام صحافیوں سے ایک بات پوچھتا ہوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ بکواس کر رہا تھا کہ یہ تو جاہل چھوکرا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہودیوں نے کوئی یہ بات نہیں کی. جب اس کے لوگ باہر پھر کے لوگوں کو پیسے آفر کر کے نبی علیہ السلام کو گالیاں دلوا رہے تھے کہ تم اپنے نبی کو گالی دو، تم اپنے نبی کو گالی دو، میں تمہیں اور پیسے دیتا ہوں، تو آپ سب صحافیوں کے جنازے اٹھ چکے تھے، آپ سب صحافیوں کا نماز جنازہ پڑھا دیا گیا تھا. آج آپ سب کے سب اٹھ کے آ گئے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا جو ہے اس کو جو ہے تو یہ کر دے، اس کو جو قتل مرتل کرنے کی جو بات ہے میں تو اس کے بالکل خلاف ہوں، اس کو تو میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ 5 لاکھ دیں گے وہ اپنا کام کرے گا، میرا اس سے کوئی کام نہیں ہے. میرا کام اس سے ہے کہ یہ شخص بیٹھ کے جو بکواس کرتا رہا ہے، کیوں آپ کے کان ڈورے تھے یا آپ بندے ہوئے تھے؟ یہ پاکستان پر جو عذاب نازل ہوا ہے نا، یہ انہی کی وجہ سے، اور اس میں صحافی پورے انوالو ہیں، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ تمام کے تمام صحافی جو ہے تو وہ نیک اور بڑے پرہیزگار ہیں. آپ لوگوں نے جو بات کیا، آپ جب بات نبی اور رسول کی اور بات آئی کس کی، بات آئی دین کی، تو آپ کی زبانوں کو تالے لگ گئے. آپ نے انجینئر مرزا کی سائڈ آپ نے کچھ نہیں سنا. ایک صحافی صاحب ہیں بڑے مشہور ہیں، انجینئر مرزا کی انہوں نے ایک تعریف کی تھی، انہوں نے جی ایک ویڈیو چلا دی انجینئر مرزا نے، اور اس میں باقاعدہ ان صحافی کا نام لیا اور ان کی بیگم کے حوالے سے کہا کہ ان صحافی نے کہا کہ میری بیگم کہتی ہے سب رانگ نمبر ہیں اور صحیح نمبر یہ انجینئر محمد علی مرزا ہے. آج میں جو پروگرام کر رہا ہوں اس سے پتہ لگ جائے گا کہ رانگ نمبر کون ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان صحافی کی جو بیگم ہے، کیا وہ الازہر یونیورسٹی سے پڑھ کر آئی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ باقی سب جو ہے نا تو رانگ نمبر ہے؟ اور انجینئر محمد علی مرزا، آج میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور صحافی صاحب بھی ہیں، وہ بھی اٹھ کے پہنچ جاتے ہیں. قتل کرنے کی بات ٹھیک ہے، FIR کیوں نہ کاٹیں؟ FIR تو قانونی چیز ہے نا، لیکن اس میں کیا کہا اسٹیبلشمنٹ کو، اسٹیبلشمنٹ کی تو وہ دھمکیاں دیتا ہے سب لوگوں کو، میں تمہیں مسنگ پرسن بنا دوں گا، ایجنسی والوں نے مجھے کہا ہوا ہے جو بھی ہے اس طرح بتاؤ، اور پھر اس نے داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے ہم تمہیں مسنگ پرسن بنا دیں گے. تو یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کون سی جو ہے تو انجینئر ہے، کون سی جو ہے تو وہ ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کی اس نے مخالفت کی ہے؟ آپ صحافی ہیں، صرف صحافی رہیں، دین میں آپ کا کوئی کام نہیں ہے. سمجھ آئی نا؟ آپ بھی استنجا کرنے کا طریقہ میں نے پوچھ لیا نا کہ گرمیوں میں کیسے کرتے ہیں اور سردیوں میں کیسے کرتے ہیں، تو منہ آپ کا آسمان کی طرف اٹھا ہوگا. باتیں آپ کی نماز پڑھنی آپ کو ٹھیک آتی نہیں ہے، اور باتیں آپ کی سننے کتنی بڑی بڑی ہیں. نبی علیہ السلام کی توہین پر جب آپ خاموش رہیں، اور جب ایک آدمی جو توہین کرنے والا ہے اس کے لیے آپ وکالت کریں، تن بدن میں آگ نہیں لگتی انسان کو؟ کیا نبی علیہ السلام اتنے زیادہ وہ ہو گئے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کا؟ کیا سب سے بڑا ان کا پوچھنے والا اللہ ہے. گستاخی نمبر 1 از انجینئر محمد علی مرزا لعنت اللہ تعالی علیہ وعلی والدیہ وعلی اسرتہ جمیعا اجمعین. اب غور سے سنو صحافی حضرات، پہلے آپ اور پھر پاکستانی بالعموم سنیں یہ ویڈیو.
پھر میں بات کرتا ہوں. کیونکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ، کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. اچھا جی، اس نے کہا جب توحید کی بات آئے گی تو گستاخی تو خود بخود ہو جائے گی. اور یہ کلمہ جہالت وہ کہتا ہے کس کے تھرو؟ وہ ایک ان کا مر گیا کوئی جھالوی تھا، اللہ معاف کرے. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا جب اللہ کی بات آئے گی، جب توحید کی بات آئے گی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی بابا، شاہی کوئی نہیں. اس نے سب کا انکار کر دیا. اس کے انکار کرتے کے ساتھ یہ شخص ایک مرتبہ پھر کافر ہوا. اس نے یہاں پر اللہ کی توہین کی، نبیوں کی توہین کی، اور اس نے فرشتوں کی توہین کی. جو فرشتوں کی توہین کرتا ہے ایمان سے، اور پیغمبروں کی توہین کرتا ہے اور اللہ کی توہین کرتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. پھر اس نے اولیاء اکرام کی توہین کی. اب میں آتا ہوں درجہ بدرجہ. سب سے پہلے انبیاء، ٹھیک کہ انبیاء تو کوئی شے ہی نہیں. اس نے یہ بات بھی کہی ہے کہ یہ انبیاء اور بابے یہ جو بھی ہیں یہ اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے. تو روک سکتا ہے، تیرا باپ روک لے گا، تیری ماں روک لے گی. وہ جو قادیانی جس کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، کس کو نہیں پتا کہ تیری ماں کا تعلق قادیانیوں کے ساتھ ہے اور تیرے باپ کا؟ اور کس کو نہیں پتا کہ تیرے پیچھے قادیانی ہے؟ اور کس کو نہیں پتا کہ قادیانی تجھے پیسے کھلا رہے ہیں؟ کون نہیں جانتا؟ اب سنیں جی. اور وہ صحافی اسپیشلی جو اس کے لیے بڑے چیخو پکار کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے لیے ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا. منہ ٹوٹ گئے ان لوگوں کے جو اپنے نبی کے لیے نہ بولے. کیا تم لوگ قادیانی تو نہیں ہو کہیں؟ ہاں، کون سی صحافت؟ نبی کا وقت آیا تو وہ لوگ نہیں بولے جو عمران کے لیے بول رہے ہیں، جو آئین اڑ گیا، ہمیں گرفتار کر لیا، ہمیں یہ کر لیا. جب نبی کے لیے نہیں بولو گے تم پر یہی عذاب نازل ہوں گے نا. یہ پورے پاکستان پر جو عذاب نازل ہے کس لیے؟ خداوند کریم نے تم پر ملا نافذ کر دی ہیں. وہ ملا جن کے جو ڈانس دیکھتے ہیں فوش. ایسے ہی نہیں ہوتا یہ. اب پہلی دلیل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے جب اللہ کی توحید کا ذکر آئے گا باقی چیزیں پیغمبر تھے شاہی کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فوراً بعد محمد الرسول اللہ پیغمبر کا نام آ گیا. اس سے کیا کیا؟ پیغمبر کوئی شے نہیں. توحید کے ساتھ پیغمبر کا نام آیا. شے ہے کہ نہیں؟ اگر کہ آپ یہ کلمہ پڑھیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ لیں آپ مسلمان نہیں ہوتے. کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. شہادت ہوئی کس کی؟ اللہ کریم کی وحدانیت کی. اس کے فوراً بعد شہادت آئی کس کی؟ نبی کے رسول ہونے کی. یعنی اللہ اور نبی غیر اللہ اس حوالے سے ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، لیکن اللہ سے جدا نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے تمام کام یہ نبی کر رہے ہیں. اللہ کے تمام کام کون کر رہا ہے؟ نبی کر رہے ہیں. سورۃ البقرہ آخری رکوع کی دوسری آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ایمان لائے رسول اور مومنین اس شے پر، یعنی اس کتاب پر جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی اس نبی کی طرف اپنے رب کی طرف سے. یعنی جو کتاب نازل کی گئی ان پر، اس کے اوپر کون ایمان لایا؟ رسول ایمان لائے. جو کتاب رب کی طرف سے نازل ہوئی تھی اس پر، اور مومنین ایمان لائے. تمام کے تمام مومن بھی آگے، عام مومن بھی آگے، وہ باقی بھی آگے. قابل ذکر شے ہے کہ نہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. قابل ذکر شے تو ہو گیا نا. آگے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اگر ہم ایمان نہ لائیں فرشتوں پر تو ہماری توحید پوری نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص کہے آمنت باللہ ہی، ختم، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ اسی طرح کافر ہے جس طرح یہ تھا. جب تک اس طرح نہ کہے آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر،
वकुतुबिही और उसकी किताबों पर, व रुसुलिही और उसके रसूलों पर। और फिर आगे जो है ना, चूंकि वो तकदीर पर और क़यामत के दिन पर और मरने के बाद उठने पर, लेकिन इसने इन 4 लोगों की तौहीन की है। फिर कहाँ पर जब तौहीद की बात होगी तो ऑटोमेटिक की गुस्ताखी होगी। तौहीद की बात हो रही है और इनके बगैर हो नहीं रही, अल्लाह ताला इनको साथ शामिल कर रही है, अल्लाह ताला साथ लेकर आ रही है, और ये कह रहा है कि तो गुस्ताखी तो खामखा हो जाएगी। गुस्ताखी हुई कैसे? गुस्ताखी होगी जब हम अल्लाह का नाम लेंगे, इनकी गुस्ताखी हरगिज नहीं होगी। फिर अल्लाह ताला क्या फरमाती है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वस्कुर अब्दना अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनियश शैतानु बिनुसबिन व अज़ाब। और किताब में जिक्र करो मेरे बंदे इब्राहीम अय्यूब का, कि जब उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे शैतान ने अजाब के साथ और तकलीफ के साथ छुआ है मेरे रब, तो अल्लाह ताला ने अपने बंदे के सब्र पर, अल्लाह ताला ने अपने बंदे को, यानी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, उनकी बात कह रही हैं, ताकीद का जिक्र करो मेरे बंदे का, मेरे बंदे की तारीफ करो, बताओ लोगों को मेरा बंदा कैसा है। क्यों? इस जैसे बन जाओ, अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसे बन जाओ। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो मेहनत की, जो मुशक्कत की, जो तकलीफ उठाई, फरियाद मुझसे की, किसी और की तरफ नहीं किया। ये तौहीद का दर्स दे रहा है एक पैगंबर, और अल्लाह ताला ताकीद के साथ फरमा रहे हैं वज़कुर अब्दना अय्यूब, जिक्र करो हबीब मेरे अपनी इस किताब में, कुरान में, मेरे बंदे अय्यूब का जिक्र करो कि वो बड़ी खुसूसियात का मालिक है। वो उसको मैंने बड़े अजर दिए हैं, उसको मैंने बड़े दर्जात दिए हैं, उसको मैंने बहुत बुलंद मरातिब दिए हैं। क्यों दिए हैं? कि वो मेरे साथ राजी रहा, हालांकि उस पर मैंने मुसीबतें नाजिल की, उसको मैंने आजमाया, वो आजमाइश में पूरा उतरा। कहाँ तौहीन हुई अल्लाह की? इंजीनियर तुझ पे अल्लाह की लानत, तेरे पुजारियों पे अल्लाह की लानत। इंजीनियर खुदा तुझे पाकिस्तान से उठाए, खुदा तुझे ऐसी मौत दे कि तक क़यामत लोग इस मौत को याद रखें। गुलाम अहमद कादियानी की मौत भूल जाए, तेरी मौत को याद रखें। इसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाती हैं वज़कुर फिल किताबी इब्राहीम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। फिर फरमाते हैं वज़कुर फिल किताबी इस्माईल। फिर फरमाते हैं वज़कुर फिल किताबी इदरीस। कितने नबियों के नाम बताऊं? तो फरमाया कि किताब में जिक्र कर इब्राहीम का कि वो सच्चा नबी था, वो मेरा सच्चा नबी था। क्यों? जब काफिर पूजा कर रहे थे बुत की, जब अल्लाह की वहदानियत की तौहीन जहां पर हो रही थी, वहां पर इंजीनियर नहीं बोलेगा। इंजीनियर बोलेगा तौहीन तो ऑटोमेटिक हो जाएगी जब अल्लाह के पैगंबरों का जिक्र होगा। और ये क्या हो रहा है? इज्जत हो रही है। अल्लाह ने क्या फरमाया किताब में? जिक्र करो इब्राहीम का कि उसने तमाम बुत परस्तों को झुठला दिया, उनके बुत तोड़ दिए, हाथ में तेशे दे दिए कि इस बड़े ने तोड़ा है, उनको झंझोड़ के रख दिया। अल्लाह के नबी तो ये है, जब अल्लाह का जिक्र होगा इनका होगा ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। जो भी ईमान लाता है वो ये कलमा पढ़ता है। तो कैसे जब अल्लाह का जिक्र आएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, तौहीद का जिक्र हो गया, किस नबी के जिक्र से जो है तो तौहीन हुई है तौहीद की? किसके जिक्र से तौहीन हुई है तौहीद की? अब ये हो गए कौन जी? ये हो गए वो पैगंबर। और मैंने आपको तमाम कुछ बता दिया, मैंने आपको तमाम कुछ बता दिया कि ये पैगंबर है जी, कोई तौहीन हुई किसी की? और दूसरी बात ये, अगर आप ईमान ना लाएं इन सब पर, अंबिया पर, फरिश्तों पर, आपका ईमान पूरा नहीं होता। ठीक, चलें जी, अगला दर्जा है जी किसका? फरिश्तों का। आए जी फरिश्तों पर आ जाते हैं जी। फरिश्तों के बारे में क्या फरमाते हैं रब करीम? अल्लाह ताला के फरिश्ते वो हैं कि जो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं। अल्लाह ताला के, हम अल्लाह ताला के तमाम फरिश्तों से मोहब्बत रखते हैं। अब सुने, अल्लाह ताला फरमाती हैं कुल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि व हुदन व बुशरा लिलमुमिनीन। सूरतुल बकरा आयत नंबर 101। तो कह दीजिए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुश्मन है जिब्रील अलैहिस्सलाम का, बस जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तो ये आपके कल्ब पर
اللہ کے حکم سے قرآن مجید نازل کیا ہے، جو کہ تصدیق کرنے والا ہے پہلی کتابوں کا بھی، یعنی جو ان کے ہاتھوں میں موجود ہے، جو ان کے سامنے ہے، توریت، انجیل، زبور، اور یہ قرآن جو ہے ہدی و بشری للمؤمنین، اور یہ تو ہدایت دینے والی ہے اور خوشخبری دینے والی ہے مومنین کے لیے۔ تو جب اللہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام فرمانے ہیں کہ کہے وہ ان سے من کان عدوا لجبریل، اللہ کی توحید میں تو کوئی فرق نہیں آیا، اللہ کی توحید تو وہیں پر ہے، اللہ کی توحید میں تو ذرا برابر فرق نہیں آیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا کہ جو جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے اس کی خیر نہیں ہے۔ اس کی میں تفسیر آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ تفسیر المیسر میں یہ چیز ہے، باقی بھی تفسیریں میں نے ایک جگہ سے لی ہے۔ اس میں یہ کہ جو جبریل علیہ السلام، اچھا دوسری حدیث سنیں، دوسری آیت سنیں، من کان عدوا للہ، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 98، کہ جو دشمن ہے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، اس کے اور جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا، بس بے شک اللہ تعالی دشمن ہے ان کافروں کا۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں اللہ، تو اب ہم اظہار کہ اللہ کی توحید کے ساتھ ہم ایمان کس پر لائے ہیں؟ رسولوں پر، پیغمبروں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر۔ تو سب اللہ کہنے کے ساتھ سب کے سب پر ہمارا ایمان ہے نا، اب سب کے سب سے ہمیں محبت ہے۔ کیوں؟ اللہ کہہ رہا ہے جو دشمن ہے اللہ کا اور فرشتوں کا، ہم فرشتوں کے دشمن نہیں ہیں، ہمیں اس سے محبت ہے، ہم نبیوں کے دشمن نہیں ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے، نہ جبریل اور میکائیل کے علیہ السلام کے ہم دشمن ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے اور بڑی شدید محبت ہے، اپنے بچوں سے زیادہ ان سے ہمیں محبت ہے۔ اب اللہ نے کہا من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہے، اب اللہ تعالیٰ کیا شریک کر رہا ہے اپنے ساتھ؟ اللہ کی توحید ہوگی نا، اللہ کا جو دشمن ہے، تو پھر ملائکہ کا دشمن اللہ کا شریک ہو گیا، یعنی یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ جو اللہ سے دشمنی کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے دشمنی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے اور میکائیل علیہ السلام ہمارے دوست ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بات ان سے کہی کہ یہودیوں کا جو یہ گمان ہے نا، یہ بالکل غلط گمان ہے ان کا، اور جو یہ کہتی ہے کہ میکائیل علیہ السلام ہمارا دوست ہے، جبرائیل علیہ السلام دشمن ہے، تو یاد رکھو کہ تم ان جتنے بھی ملائکہ ہیں، جبرائیل اور میکائیل اور جتنے بھی فرشتے ہیں، ان میں سے ادنا فرشتے سے بھی دشمنی رکھو گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم جبرائیل علیہ السلام سے بھی دشمنی رکھ رہے ہو، کیونکہ یہ سب کے سب مومنین ہیں، اور ایک مومن کی بھی بے عزتی کل مومنین کی بے عزتی ہے۔ آپ نے نہیں سنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کعبے سے زیادہ مومن کی حرمت ہے؟ آپ نے نہیں سنا کہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے عزت، ایک مسلمان بھائی پر اس کے بھائی کی عزت، آبرو، اس کا خون حرام کر دیا گیا؟ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سب کا دشمن ہے۔ تو پھر کیا ہو گیا؟ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر اس نے ایک فرشتے سے دشمنی کی، دوسرے سے بھی کی اور تیسرے سے بھی کی، اس طرح سب سے کی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو میں نے نازل کیا، اس کا جو کفر کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے۔ اب بتائیں، یہاں پر تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو میرے نبی کا انکار کرتا ہے، جو تعلیم لے کر آئے ہیں اس کا انکار کرتا ہے۔ اب توحید تو اللہ کی بیان کر رہے ہیں نبی علیہ السلام، تو جب اللہ کی توحید بیان ہوگی تو نبی علیہ السلام کی توحید کیسے ہوگی جو اس نے کہا ہے؟ تو شاہی کوئی نہیں، پتہ لگ گیا کہ یہ بڑی شے ہیں، میں فرشتے بھی بڑی شے ہیں اور انبیاء بھی بڑی شے ہیں، دو مکمل ہو گئے، تیسری پر آئیں۔ اس نے کہا بابے کوئی شے نہیں۔ آئیں جی بتا دیتے ہیں اس کو کہ بابے شے ہیں کہ نہیں ہیں جی۔ سب سے پہلے ذکر ہوا قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام کا۔ حضرت مریم علیہ السلام، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 42۔ جب فرشتوں نے کہا مریم سے کہ اے مریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا اور تجھے طہرا کی اور تجھے بہت زیادہ پاک کر دیا۔ طہرا یطہر تطہیرا، یہ باب تفعیل کا صیغہ ہے، یہ
ایک چیز کو بہت زیادہ پاک کرنا مبالغے کا معنی بھی دیتا ہے. اس کے بہت سارے وہ ہیں خاصیات ہیں. ایک خاصیت یہ تجھے بہت زیادہ اللہ نے پاک کر دیا، وَاصْطَفَاكِ، اور تجھے منتخب کر لیا، چن لیا، عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، تمام دنیا کی جہان کی عورتوں پر تجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا کر دیا، منتخب کر کے سردار کر دیا، ان کا بڑا بنا دیا ان کا تجھے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا. یہ تو ولی ہے نا، پیغمبر نہیں ہے، فرشتہ بھی نہیں ہے، ولی ہے نا. بتائیں کیا توہین ہوئی؟ وہ تو اللہ جن نے فرشتے بھیجے، فرشتوں نے آ کر کہا اللہ اپنے غیر کو چن رہا ہے، عزت دے رہا ہے، مرتبہ دے رہا ہے، ترقی دے رہا ہے، بلندی دے رہا ہے. تو انجینئر محمد علی مرزا تیرے پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ خدا تجھے کفر کی موت مارے. اور ایک پیشن گوئی میری سن لے، جب تو مرے گا تیرے گھر کے باہر کتے بھونک رہے ہوں گے، جب تیرا جنازہ جائے گا تیرے جنازے کے آگے کتے بھونک رہے ہوں گے، اور جب تجھے دفنا دیں گے تیری قبر پر صبح شام کتے بھونکا کریں گے. انشاءاللہ تعالی یہ میری پیشن گوئی اپنی ماں سے کہہ باندھ لے. تجھے خدا ہلاک کرے کہ تو نے دین اسلام کی بے بنیاد نکال دی ہے. صحافی حضرات ذرا اس کو سنیں اور ترجمہ نہ پڑھنا. کسی اہل سنت والجماعت عالم کے پاس جانا، ایسا نہ کوئی قادیانی ترجمہ اٹھا کے آپ کو دے دے، پرویزی کا ترجمہ دے دے، اس میں تو وہ ملائکہ کو مانتے نہیں، کہتا ہے یہ برقی قوتیں ہیں. اور اب میں انتظار کروں گا کہ آپ کب انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف ویڈیو بنا کر کہتے ہیں کہ انجینئر نے یہ نبی علیہ السلام کی بے عزتی کی ہے، توہین کی ہے. اچھا جی، اب یہ تو وہ ہو گئے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر قرآن میں کیا. اب وہ ہیں حبیب نجار، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ یاسین. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. اور دور شہر کے دوسرے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، تیز تیز چلتا ہوا آیا. کس کے پاس؟ ان لوگوں کے پاس جو کافر تھے، جو انکار کر رہے تھے. ان سے آ کر کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ تم ان لوگوں کو کیوں نہیں مانتے جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، جو اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں؟ ان لوگوں کا اتباع کیوں نہیں کرتے؟ اور وہ تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگ رہے، وہ تم سے کوئی پیسہ بھی نہیں مانگ رہے، تو تم کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک رجل کا ذکر کیا، ان رجل کا نام ہے حبیب نجار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اللہ ان سے بھی، ان کی محبت بھی اللہ ہمارے دلوں میں زیادہ کر دے، کیونکہ اللہ کے ہر دوست کی محبت ہم پہ واجب نہیں، فرض عین ہے، اور اللہ کے ہر دشمن سے نفرت ہم پر فرض عین ہے. اللہ ان کی محبت بھی بڑھائے. یہ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں اور ان کو آ کر ان ظالموں نے ان کو آرے کے اندر سے چیر دیا. انہوں نے ان کو آرے سے چیر دیا کہ تم یہ بات کیسی کرتے ہو، تم بات کیسی کرتے ہو. اس کے بعد یہ بھی قرآن میں ذکر ہے. اب امت نبی کے کچھ اولیاء کی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، امت نبی کے اولیاء کی بات کر لیتے ہیں. بابے کوئی شے نہیں جن کو کہتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب. یہ حدیث شریف بخاری شریف میں موجود ہے جی. 6502 اس حدیث کا نمبر ہے. میں ادھر بتا رہا ہوں آپ کو تمام کے تمام، میں آپ کو کیا بتا رہا ہوں، میں آپ کو ریفرنسز بتا رہا ہوں. ان کو چیک کریں پھر جا کر. انجینئر مرزا اتنا جھوٹا اور دوغلا آگے کہتا ہے وہ بتاتی ہے میں ملتی نہیں وہ نہ. یہ نمبرنگ جو ہے نا یہ ٹھیک چیز نہیں ہے، کیونکہ ہر مکتبے کی اپنی نمبرنگ ہے، فرق ہوتا ہے. اب آگے سنیں. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اور میرا بندہ مجھے جو سب سے زیادہ محبوب ہے، جو کہ میں نے اس پر فرض کیا، اس کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے. اور پھر میرا جو میں نے اسے فرض کیا اس کے ذریعے سے، اور پھر میرا بندہ ایک دوسری چیز سے بھی تقرب حاصل کرتا ہے. ہمیشہ نوافل کے ذریعے سے تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ میرے قریب ہو جاتا ہے. پھر میں اس سے حد تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. اور
اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث بہت طویل ہے، میں نے نمبر بتا دیے، وہاں جائیں اور اس کا جو ہے نا تو اس کو پڑھ لیں. بخاری شریف کے ترجمے ہیں، ایپ 360 کا ترجمہ نہ پڑھنا. ایپ 360 کا ترجمہ بدلایا ہوا ہے اور یہ باقاعدہ ایک سازش کے تحت ڈالا گیا ہے. اس کے اندر ترجمے بدلے ہوئے ہیں. مارکیٹ سے بخاری شریف خریدیں، بہت زبردست لوگوں کے ترجمے ہیں. مظاہر حق خرید لیں، اس میں بھی مشکات شریف کا ترجمہ ہے، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اب کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ تو غیر اللہ ہے نا، یہ تو اللہ نہیں ہے. یہ جو ولی ہے جو عبادت کر کے اللہ کے قریب ہوا تو اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اتنی قوت دے دیتا ہے کہ سینکڑوں میل دور سے اس کا ہاتھ اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر اس نے کوئی کام کرنا ہو. یہ اس کے ہاتھ میں قدرت ہے. کیوں کہ شیطان آنے واحد میں مشرق سے مغرب پہنچتا ہے. تو شیطان سے زیادہ قریب تو اللہ کا ولی ہے. تو ہاتھ تو اللہ بنا ہے اس کا، تو کہاں تک پہنچے گا جب کارگزاری دکھائے گا؟ آنکھ بن جاتا ہے. کھڑے ہوئے ہیں کہاں پر؟ مدینہ شریف میں ممبر پر، صحیح حدیث، اور آواز لگاتے ہیں یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے کرو، پہاڑ کو پیٹھ کے پیچھے کرو. وہاں تو دشمن حملہ کر رہا تھا اور مدینہ میں کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں. کون؟ حضرت عمر فاروق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر قاصد آیا تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں جی کیا ہوا؟ فرمایا ایک آواز آئی تھی، ہم تو بس پھنس گئے تھے. ایک آواز آئی کہ یا ساریت الجبل، ہم نے ایک دم پہاڑ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے لیا، دشمن کا حملہ ناکام ہو گیا اور ہم نے پہاڑ کو پیٹھ پر رکھ کر حملہ کیا اور دشمن کا ہم نے تہس نہس کر کے رکھ دیا. اور پھر اس قاصد نے کہا کہ امیر المؤمنین وہ آواز آپ کی تھی. ہاں جی، اللہ کے اولیاء اللہ کے قریب ہاتھ بن رہی ہیں، زبان بن رہی ہیں، آنکھیں بن رہی ہیں، کان بن رہے ہیں، سنتے ہیں. مرید پکارتا ہے یا پیر و مرشد، وہ کروڑوں میل سے سن لیا مرشد نے. اور بھائی ایسا کوئی مرشد، تم پہنچ جاتے ہو جہاں پر شلواریں ٹنگی ہیں، تم پہنچ جاتے ہو جہاں پہ لکھا ہے محبوب تمہارے قدموں میں، اور تم لوگ تو خود اندھے ہو نا. اگر تمہیں کسی بندے کی پہچان نہیں ہے تو تم اولیاء اکرام کو گالیاں کیوں دے رہے ہو؟ اور بھائی جن بندے کی اس کو بولو، بندوں کی پہچان سیکھو. استخارہ بھی آپ کو نہیں آتا ہوگا. یہ ہو گیا جی پروگرام آپ کا کس پر جی؟ اولیاء اعظام پر. اور کیا ہوا جی؟ تینوں چیزیں میں نے بتا دی. الحمدللہ انبیاء، توحید کا ذکر ہوگا، انبیاء کا ذکر لازمی ہوگا. توحید کا ذکر ہوگا، اولیاء کا ذکر لازمی ہوگا. توحید کا ذکر ہوگا، ملائک کا ذکر لازمی ہوگا. توحید کا ذکر ہوگا، اولیاء کا ذکر لازمی ہوگا. یہ ہو گئی. یہ تو میں نے ڈال دیا نا. میں اس میں دو اور ڈال رہا ہوں. ایک ڈال رہا ہوں اس کے اوپر میں بات نہیں کر رہا، ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، میں اس پہ بات نہیں کر رہا. ایک یہ اس نے کہا کہ اس کو جب چھوکرا کہا گیا انجینئر کو، اس نے کہا دیکھو جی کتنی بری بات ہے، انہوں نے مجھے چھوکرا کہا. اس نے پھر نبی علیہ السلام کو چھوکرا کہا. اور جھوٹی اس نے کیا دی ہے جی؟ اس نے ریفرنس دیا کہ ان کے بڑے بڑے جو جگادری پادری تھے وہ کہتے تھے کہ یہ چھوکرا میں کل کا چھوکرا میں بتائے گا. اور ایک بات اور یاد رکھیں، انجینئر مرزا کو بھی کہہ رہا ہوں اور آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، سب لوگوں کو، کہ 53 سال کے ہستی کو، شخصیت مبارک کو، نبی علیہ السلام کو اس عمر کے لوگوں کو چھوکرا نہیں کہا جاتا. چھوکرا یہ انجینئر جیسے لوگوں کو کہا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ، اردو بڑی لنگوسٹک بتاتا ہے، اردو لنگوسٹک میں چھوکرا یہ جو ہے نا، یہ سلینگ ورڈ بھی یوز ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے پیشہ کرنے والا لڑکا اور پیشہ کرنے والی لڑکی جو فحش کام کرتی ہیں ان کو بھی چھوکرا بولا جاتا ہے. اور یہ سب کے سب 18 سے لے کر 18 سے نیچے ہوتے ہیں، اوپر نہیں ہوتے. لڑکی 13 سال میں بالغ ہو جاتی ہے، لڑکا کو بالغ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو جب تک داڑھی پونچھ نہیں ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے. تو صحافی حضرات اللہ سے ڈریں. یہ بتا دیا میں نے. یہ دونوں کلپ آخر میں ڈالوں گا، سنو. اور میں انتظار کروں گا کہ کوئی صحافی نبی علیہ السلام کی اس توہین پر ویڈیو بنائے، کیونکہ یہ اس نے اپنی طرف سے کہا ہے اور اس کا کوئی ریفرنس موجود نہیں ہے. اور کسی بھی 40 سال مدینہ میں نبوت کا اعلان فرمایا، 13 سال نبوت کی تبلیغ کی ادھر مکہ شریف میں، اور جب وہاں سے نکلے 53 سال عمر تھی، ہجرت کر کے مدینہ آئے. یہودی مدینہ میں تھے. 53 سال کے آدمی کو کون چھوکرا کہتا ہے؟ اسی پر میں بات ختم کرتا ہوں. جن لوگوں نے چینل سبسکرائب کیا بڑا شکریہ، اور جنہوں نے نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو دین کی سچی باتیں پہنچتی رہیں اور ان فتنوں کے دور میں ہم ان فتنوں سے لڑ سکیں. ذرا یہ لینگویج سنیں، ان علماء کی لینگویج سنیں. یہ انجینئر محمد علی مرزا ایک جاہل چھوکرا ہے.
حالانکہ مجھ سے وہ 5-7 سال ہی بڑے ہوں گے، اس سے زیادہ بڑے نہیں، لیکن یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں کس طرح کی بازاری لینگویج کہ وقت دے پیغمبر دی گل کوئی نہیں جی سندا، تہاڈی میری کنے سننے؟ یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی. 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر. کیوں؟ بغیم بینہم. مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا، وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا. یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے دی تھے نا عمر کے اعتبار سے دیکھ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.